محقق زمان اچھی طرح تحقیق کر لینا. ویسے میں آپ کو محقق تو نہیں کہتا، میں آپ کو محقق کہتا ہوں. میں آپ کو محقق کہتا ہوں، محقق آپ نہیں ہیں، آپ محقق ہیں کہ آپ کی تحقیق کی گئی ہے کہ آپ جاہل مطلق ہیں، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے. عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں. عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں. بالکل بتاؤں گا. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی علیہ رحمہ کے نزدیک جو انہوں نے لکھی ہے عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں. میں بالکل بتاؤں ابھی گا. بچے کسی بچے کو بولیں کہ وہ کسی بچے کو بولیں وہ فوراً وہ کتاب پکڑے آپ کی 285 پیجز والی، اس کو بولیں جلدی پکڑ کے لیا، میں پھنس گیا ہوں مجھے نکالو. صفحہ تو یاد ہوگا نا کہ جس صفحے پہ لکھی تھی عصمت کی تعریف کہاں لکھی تھی، صفحہ یاد ہے؟ بچے کو بولو کہ جلدی وہ پیج نکالو، میں پھنس گیا ہوں مجھے نکالو. یہ یاد نہیں ہے. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کال کاٹ گیا، بیلنس ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ہم بیلنس میں نہیں چلتے. اچھا جی جی، ہم تو بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت پہ چلنے والے ہیں نا. واہ کیا بات ہے. جی بڑے طاقتور ہو. الحمد للہ ثم الحمد للہ. میں پوچھ رہا تھا کہ جناب والا آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے پوچھنے کے کیسے مطلب حق رکھتے ہیں، تو تھوڑا مجھے وضاحت ہو جائے تاکہ میں جواب بھی دے دوں. پھر آپ کہیں گے نا جواب نہیں دیا اس. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جلالی صاحب سے آپ پوچھنے کا کیا حق رکھتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا. اچھا ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، آپ سے بات آپ پوچھ بھی نہیں نہ سکتے، اگر آپ نے پوچھا نہیں ہے تو آپ پوچھ بھی نہیں نہ سکتے. آپ کی حیثیت کیا ہے جلالی صاحب سے پوچھنے کی؟ ٹھیک ہو گیا، نہیں ہے کوئی ایسی مان لیا. اب آپ بتاؤ آپ کیسے کس حق سے پوچھ رہے تو وضاحت کب تک میں بتاؤں تو اس لیے کہ آپ کی جو میری بات سنیں، اب میری بات سنیں، اب آپ نے میرے سے پوچھا ہے نا او چمن زمان، میری بات سنیں، میری بات سنیں کاکا. اتنی پھرتیاں چستیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پھرتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑے سا صبر سے کام لیں، تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں. اتنا زیادہ پھرتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے چمن زمان صاحب. تھوڑا سا آپ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں. آپ تحقیق اپنے پاس رکھیں. تھوڑا وضاحت کر دیں تاکہ میں جواب تو دے پاؤں. میں نے آپ سے پوچھا یا جلالی صاحب سے؟ آپ پوچھنے کا کیسے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں رکھتا. تو پھر آپ نے وہ 282 صفحے 282 پیجز پہ آپ نے جو اپنی تحریر لکھی ہے وہ کہیں آپ نے اس وقت کوئی بھنگ شریف پی ہوئی تھی یا نشے کی حالت میں تھے جو آپ لکھ رہے تھے؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، میں نے اس لیے جواب میں لکھی تھی. اچھا، وہی بات پوری. آپ سے ایک سوال ہوا تھا؟ ایک دفعہ سوال ہوا. آپ نے ایک سوال پہ 282 پیجز لکھے ہیں؟ جی جی بالکل ایک سوال. کیا بات ہے جناب. میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی ہے، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین کیا انکار قرآن نہیں ہے؟ کیا ان کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ انکار قرآن کا حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب اس کی وضاحت فرما دیجئے. بینو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ایز اے سائل، میں آپ سے کویسچن کر رہا ہوں. قبلہ مفتی صاحب آپ سے میں کویسچن کر رہا ہوں، کائنڈلی مجھے اس کا آپ آنسر دے دیں. میں آپ سے کویسچن کر رہا ہوں، کائنڈلی مجھے اس کا آپ آنسر دے دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی ہے، کیا ان کی توہین انکار قرآن نہیں ہے؟ اس پر مجھے آپ جواب دے دیں. کتاب کی صورت میں آپ لکھ دیں، 300 پیجز کم از کم ہونے چاہیے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں توہین ہوئی ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی ہے، تو کم از کم کچھ اس پر بھی 2.5 پونے 300 پیجز ہو جانے چاہیے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں مسئلہ نہیں، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ چلے میں اب انتظار کر دوں کس دن مجھے یہ تحریر مل جائے گی مفتی صاحب؟ یہ تحریر مجھے کس دن مل جائے گی تاکہ میں دوستوں سے آگے پھر ان کو کہہ دوں کہ مفتی صاحب تحقیق کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد وہ منظر عام پر آنے والی ہے. اور پھر تاکہ اس کی آگے سے وہ تقریر وغیرہ بھی کروانی ہے نا مفتیان کرام سے، تو اس لیے میں تاکہ دوستوں کو کچھ حوصلہ دے دوں کہ مفتی صاحب کی تحریر آنے والی ہے، آپ صبر کریں. ان کی تحریر آ جائے گی تو معذاللہ جتنے بھی گستاخانے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ اپنی موتا پہ مر جائیں گے. کچھ آئیڈیا بتا دیں کتنے دنوں تک آ جائے گی؟ اب آپ مجھے بتانے دیں گے، میں بتاؤں گا. جی بتائیے بتانے دیں گے، بات کرنے دیں گے. جی فرمائیے. میں نے تو کال ہی آپ کو اس لیے کی تھی، آپ سے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے آ کے نہیں رکھتے پوچھنے کا. میں اس لیے پھر آپ اپنی اصلاح کریں. نہیں، اصلاح میرے پاس جناب، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ آگے بات فرمائیں کہ کب تک یہ تحریر آ جائیں گی. 2 تحریریں تقریباً 300 پیجز پہ ہوں، تاکہ یہ ہے کہ فتویٰ کی صورت میں ہوں کہ جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کا شرعی ان پر حکم کیا لگتا ہے.
اور پھر اگر حکام بالا اس پر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس پر آپ جو ہے نا وہ شرعی رہنما فرمائیے گا۔ اب میں آپ سے، مجھے کچھ کہنے دیں گے، آپ بھی فرماتے جی ہیں۔ جی جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ اب دیکھیں جی، پہلے حضرت نے، آپ نے مجھ سے پوچھا بھائی آپ نے اس کے بارے وہ میں مفتی صاحب چھوڑیں، میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ آپ کی تحریر کب آئے گی، مجھے بتا دیں آپ کی تحریریں کب آئیں گی؟ مجھے آپ بات کرنے دیں گے تو میں کروں گا۔ جی بتائیں، کافی تقریر 2 ٹوک آپ بات بتا دیں کہ میری تحریر فلاں دن تک جو ہے نا وہ منظر یہاں پر آنے والی ہے، بس بات ختم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب آپ مجھے بولنے دیں۔ جی بولیں۔ نہیں بولنے دیتے تو ٹھیک ہے، تقریر کرتے رہیں، پھر بات کرتے۔ یعنی آپ کا جو ہے وہ حکومت خزانے میں آپ کا کافی جو ہے نا وہ انٹرفیئر ہے کہ آپ کا جو بیلنس وغیرہ سارے معاملات چلتے ہیں آپ کے؟ کچھ بھی کہیں، نہیں کہنے کے نہیں ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں روک تو نہیں نہ سکتا، جو بندے کے اندر کوئی چیز نہ ہو اس پر کو بات کریں تو وہ فوراً روکے گا کہ یہ نہیں میرے اندر نہیں ہے، میں بالکل اس سے بری ذمہ ہوں۔ اب خاموشی میں بھی ہاں ہوتی ہے نا، اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے؟ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جناب والا، آپ نے مجھ سے پوچھا جی تمہارا اس سلسلے میں کیا کردار ہے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ سے گزارش کی، آپ یہ بتائیں، آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنا یہ حق ثابت کرتے ہیں جی اس انداز میں جیسے آپ نے کال کی ہے، مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اور کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب یہ مناطق و فلاسفہ کی یہ ساری آپ تعویلیں اپنے پاس رکھیں، میں جو آپ سے 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، آپ نے میرے سے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جلالی صاحب سے حیثیت رکھتے ہیں پوچھنے کی، آپ نے کہا میں نہیں رکھتا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تحریر کب آ رہی ہے، بات ختم۔ میں کروں؟ جی جی بتائیں آپ کی تحریر یہ کب آ رہی ہے؟ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل، تائیدات صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پر کب یہ کتاب آ رہی ہے؟ اور اس پر کتاب میں جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب ہونا چاہیے۔ گستاخان صحابہ کی، گستاخ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی کیا سزا ہے، اس پر یہ آپ کلام کریں، تحقیق پیش کریں، یہ امت پہ آپ احسان کریں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں آپ کتاب لکھیں، انشاءاللہ بڑی آپ کی ہاتھوں ہاتھ بکے گی۔ یہ کرنٹ ایشو ہے، اس پر آپ کی کتاب چلے گی، آپ محنت کریں، آپ کی تحقیق تو ویسے ہی بڑی کاپی پیسٹ چلتی ہے، فوراً آپ کی تحریر دوسرے دن آ جاتی ہے۔ عرض کروں یا آپ ابھی تقریر آپ کی مختلف؟ جی نہیں، میری تقریر، میں تقریر تو الحمدللہ جب کرنے کا ٹائم ہو اسٹیج پر کرتا ہوں نا، ایسے تو تقریر نہیں ہوتی۔ اچھا، جی ہاں پھر مجھے بولنے دیں۔ جی آپ بولیں اور بتائیں مجھے کہ آپ کی تحریر کب آ رہی ہے، بس بات ختم۔ میں نے آپ سے لیا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ تم نے اس بارے میں کیا کیا اور کیوں نہیں کیا، جس انداز میں آپ نے پوچھا۔ میں نے پوچھا ہے کراچی کی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ میں کروں؟ جی فرمائیے۔ تو میں جناب والا عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے اس انداز میں پوچھا ہے، جو بھی جب بھی پوچھا میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھے یہ تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آپ مجھ سے اس انداز میں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ یہ وہی بچوں والی آپ باتیں کر رہے ہیں، 2 ٹوک بات کریں آپ کی میری تحریر آئے گی یا نہیں آئے گی، اور اتنے دنوں تک آ جائے گی، بات ختم ہے۔ اور وہ اگر باتیں آپ نے ساری کرنی ہے نا تو وہ انشاءاللہ ٹائم بنا لیں گے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کو میزبانی کا تھوڑا سا شرف بخشیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ بات اپنی کریں، کب تک آپ کی تحریر آ رہی ہے، بات ختم کریں۔ تو پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے پوچھنے کا کیا ہے، یہ تھوڑا واضح کر دوں۔ ایک چیز یہ کہ آپ جناب بزام خیش مفتی صاحب، بزام خیش محقق زمان صاحب، آپ سے سوال پوچھا گیا تھا محفوظ عن الخطا معصوم عن الخطا، اس پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جی آپ لاہور سے مجھے فون کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کو کوئی عالم نہیں ملا، تو یہ کس لال کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اپنے قریب عالم ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، جو دور ہے اس سے نہیں پوچھ سکتے؟ اس دن بھی آپ نے یہی بات کی تھی، آپ قریب والے سے پوچھیں، اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ جی آپ میرے سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ بچوں والی باتیں چھوڑیں۔ چمن زمان صاحب آپ کا نام چمن ہے، اور چمن سے آپ چمنی بن گئے، اور چمنی میں جو وہ گاؤں میں ہوتی ہیں نا۔ تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جناب والا مجھے جو لاہور سے کال کر کے پوچھا کہ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا، تھوڑا مجھے وضاحت کر دے تاکہ میں جواب تو دے دوں۔ پھر جو آپ نے فیس بک پہ کہنا ہے وہ جی میں میری بات کا جواب نہیں دیا، اس کے بعد آپ نے جو دو سوالات کیے ہیں اس کے بارے میں آپ نے مجھے پابند کیا جی اتنے صفحات کی کتاب ہونی چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، اتنے صفحات کی ہو نہیں، جائے وہ تو میں نے آپ کی تحقیق پہ کی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا
جو جلالی صاحب والا موقف ہے، تو میں نے اس پر 282 پیجز پہ فتویٰ دیا ہے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ میرے سے سوال ہوا تھا تو میں نے اس پر 282 صفحے پر جواب دیا ہے، ایسے ہی نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے پابند کر رہے ہیں جی اس سوال کا جواب اتنے 100 صفحات کا ہونا چاہیے. بالکل ہو جائے گا. پابند اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں خطائے اجتہادی تھی. بقول تمہارے خطائے اجتہادی گستاخی توہین نہیں ہے، کلمہ کفریہ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر خلیفہ بلا فصل کی توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اور وہ انکار قرآن ہے، اس سے لازم آتا ہے، اور انکار قرآن کفر ہے. یہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہاں پر آپ کے قلم میں حرکت آئی ہے تو یہاں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ 600 پیجز لکھیں، شان صدیق اکبر کو واضح کریں اور گستاخان کے بارے میں شرعی حکم واضح کریں. پتہ چلے کہ آپ ایک محقق ہیں اور آپ غیر جانبدار ہو کر گفتگو کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور وہاں آپ کا ضمیر جا گیا جہاں پہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور تم لوگوں نے ڈرامہ بنا کر وہ مسئلہ بنایا ہے. اب آؤ نا میدان میں، کرو سیمینار، شان صدیق اکبر، عدالت صدیق اکبر کو واضح کرو. وہ تو مرد کلندر اندر بیٹھے اپنی حق پر وہ ڈٹا ہوا ہے. تم اپنا اب کردار ادا کرو نا، پتہ چلے کہ تمہارے اندر کتنا دم خم ہے. اپنی تحقیق پیش کرو، آپ ان رافضیوں کو رد کرو. بنات رسول کا انہوں نے انکار کیا، ازواج رسول کا انہوں نے معاذ اللہ انکار کیا، اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کا انہوں نے انکار کیا. تم نے کیا جواب دیا ہے؟ کہاں گئی تمہاری تحقیق؟ میں بتاتا ہوں نا. کیا تم بتاتے ہو؟ آج تک 25 جولائی سے لے کر 25 جولائی کو انہوں نے پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی ہے رافضیوں نے، شیعوں نے. تمہاری کہاں گئی ہے وہ تحریر جو بنات رسول کا انہوں نے انکار کیا؟ کیوں نے تم نے رد کیا؟ اگر تم اتنی محقق زماں بزاں میں خیش ہو تو رد کرتے تم ان رافضیوں کا، اور ان کی کتاب سے ثابت کرتے جو کہ انہیں کو کتابوں میں موجود ہے سب کچھ. اس لیے کہ وہاں سے تم جو ہے وہ چندے لیتے ہو. میں تم سے پیار سے بات کر رہا تھا، میں نے تم سے بولا ہے کہ خطائے اجتہادی پر تمہارا ضمیر جاگ گیا اور تم نے تعصب پسندی، حسد، بغض، عداوت میں آ کر تم نے 282 صفحے لکھے ہیں. تو کیا شان صدیق اکبر پر تم نہیں لکھ سکتے؟ وہی بات بولی عرض کروں. میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تحریر تمہاری کب تک آئے گی؟ جب تک تمہاری تحریر نہیں آگی میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا. یہ میری بات یاد رکھنا. شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تمہاری کتاب آنی چاہیے، اور گستاخان کے بارے میں شرعی حکم جو جتنی تمہاری تحقیق ہے تم نے واضح کرنا ہے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کی شان اقدس میں جو توہین ہوئی ہے اس پر اب کتاب لکھیں. اہل سنت کا ایک جو موقف ہے وہ واضح کریں. جو بات آپ نے کرنے کے لیے کال کی تھی تو بات پوچھ تو لو نا، بات مکمل تو کرو. آدھا گھنٹہ فون پہ ہو گیا ہے بات کرتے، ابھی تک آپ کی وہ باتیں نہیں ہو رہی. تو آپ نے کون سی وہ لینگویج کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ وہ ابھی تک یہ استعمال نہیں ہو رہی؟ آپ نے جو اپنی تحریر میں کی ہے وہ بھی ایک دفعہ آپ اپنے الفاظ میں بھی کر دیں نا، پتہ چلے. میں اصل یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بات کرنے دو. جی آپ کریں بات کریں آپ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جناب والا، پہلی چیز تو آپ نے جس انداز میں مجھ سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم نے کیوں نہیں کیا، ابھی بھی آپ نے کافی جناب وہ سرزنش والا انداز. سرزنش جناب چمن زمان صاحب، سرزنش تب میں نے کی ہے، اور لہجہ میرا تھوڑا سا اس میں جذباتی پن تب آیا ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ صرف میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے، سوال کیا ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آپ کی تحریر کب آئے گی. اب خود ہی اپنے گربان میں جان کر دیکھ لے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے آدھے گھنٹے میں نہیں کہا، وہ اب کہہ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو مجھ سے فرمایا جی کہ بھائی تم نے کیا کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا. آپ نے جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کو چھوڑیں. وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اس کو چھوڑیں. آپ کو نہیں پتا. چمن زمان صاحب شاید آپ کی اتنی ایج نہ ہو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے. جی کمال ہے. جی کمال تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کمال تو ملتا ہے نا، ویسے تو نہیں کمال ملتا، یہ تو تائید الہی حاصل ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال کا فضل اور اس کا کرم اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو تو پھر ایک کمال بندے کو مل سکتا ہے. ایسے بتائیں نا. میں آپ کو بتانے دو تو میں بتاؤں گا. جی آپ بتائیں. اپنی تقریر شروع کریں. میری تقریر چھوڑیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نام بتا دیں آپ تاکہ میں نام سے تخاطب کر سکوں. میرا نام منظر یہاں پر آ جائے گا. میرا نام مفتی صاحب. میں نام بتا. ڈر کیوں رہے ہو یار؟ بزدل یہ ہے عجیب بزدل، یہ شیروں کے بچے. نہیں جناب چمن زمان صاحب، محقق زمان، مفتی زمان بزام خیش، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں. آپ فکر نہ کریں. منظر یہاں پر جب میں تو ڈھکا چھپا نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں الحمدللہ. ہم چھپنے والے نہیں ہیں، ہم چھپنے والے ہیں.
آپ اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، اگر اس کے دفاع میں یا رد میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، وگرنہ بات ختم کرتے ہیں۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ نے مجھے ایک بات کا جواب نہیں دیا، ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ میں میرے بھائی جواب دینا چاہتا ہوں، جی آپ جواب دیں۔ میں جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ جس انداز سے پوچھ رہے ہیں آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ اگر پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تو اور یار میرے انداز کو گولی ماریں، ادھر کہیں پھینک دیں، میرے انداز کو آپ چھوڑ دیں، پھر وہ شروع کرتے ہیں جی آپ کا انداز یہ تھا، آپ نے اسٹارٹ یہ کیا، آپ نے پہلی بات یہ کی۔ تھوڑی ماری جا سکتی ہے تو اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی حقیقت ہے نا وہ سب کے سامنے تو پہلے ہی عیاں واضح تھی، لیکن اب مزید آپ نکل کر سامنے آ گئے۔ جس کام کے لیے کال کی ہے وہ بات اپنی تحقیق جاری رکھیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں کتنی بار کیا آپ کون سی وہ درخت سے آپ نے پتے توڑ کے لانے ہیں کہ جو کہ ریشم کے پتے ہیں کہ اور مجھے جواب دینا ہے آپ نے؟ آپ نے مجھے کال کی تو وہ میں پوچھ رہا تھا کہ جناب بڑے حق سے مجھ سے پوچھ رہے تھے تو آپ کون سا ہے جس حق کی بنیاد پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تاکہ میں اس کی پیش نظر آپ کو جواب اسی انداز میں پیش کر سکوں۔ تو فرمائیے دلیل پیش کیجیے کہ آپ کس انداز میں کیا حق ہے آپ کا؟ نہیں آپ فون پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ تو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں تو آپ کیا سکتے ہیں؟ مناظرہ کر سکتے ہیں، مباحثہ کر سکتے ہیں، تحقیق کے میدان میں تحریری صورت پر آپ سامنے آیا تو میں تجھے بتاؤں گا کیا کر سکتا ہوں۔ کیا بات ہے، پڑھا نہ لکھا نام محمد فاضل، شعبدہ بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس۔ میں نے جو تم سے بات کی ہے وہ بات اگر اس کا کوئی جواب ہے تو جواب دو، کیا تم تحریر لکھو گے یا نہیں لکھو گے؟ اگر نہیں لکھو گے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی توہین تمہارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ خطائی احتیاطی پر تمہارا ضمیر جاگ گیا، وہاں تم جو ہے وہ مردہ بن کر بیٹھے ہو، کیوں نہیں جواب دیا آج تک تم نے؟ میں اسی کا جواب اس کی کیا تم نے جواب دینا ہے؟ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا میں پوچھ رہا ہوں، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ وہ آپ نے بتانا تھا کہ آپ مجھ پہ کیسے حق رکھتے ہیں، پوچھنے کا تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ بات مکمل ہو۔ یار میری بھی جان چھوٹے تمہاری بھی چھوٹے، میں نے تمہاری کب جان پکڑی ہے؟ تم تو ویسے تم رب کی پکڑ میں آ گئے ہو، میں نے کم پکڑنا ہے تمہیں، مجھے پکڑنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ کے پکڑ میں تم آئے ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تمہارے پڑوس میں ہو رہی ہیں، اور تم وہاں وہ اصل میں وہ پھر آپ وہ بات مکمل کرو تاکہ بات مکمل ہو کہ آپ میری بات مکمل ہے، میری بات مکمل ہے، میں زیادہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و نموز پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات رضی اللہ عنہن کی شان اقدس پر آپ نے کتنا ایک پیرا دیا، کیا تحریریں لکھیں، کوئی تحریری کام آپ منظر یہاں پر لائیں دکھائیں۔ میں نے یہ کام کیا ہے 25 جولائی سے لے کر 25 اگست، 1 مہینہ 6 دن ہو گئے ہیں جو رافضیوں نے پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کی ہے، 1 مہینے کے اندر آپ کی ابھی تک کوئی تحریر نہیں آئی۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا 4 محرم کو، آج 11 محرم ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کی ایک تحریر بھی نہیں آئی۔ اور سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی شان اقدس میں توہین کی گئی، اور آپ ابھی تک بھی بھنگ شریف پی کر آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہی کریں، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اتنا دم خم نہیں ہے آپ لوگوں میں کہ آپ کچھ تحقیقی کام کر سکیں اور منظر عام پر آ کر اپنے مسلک کا دفاع کر سکیں، عقائد و نظریات کا دفاع کر سکیں۔ اس لیے آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ اب تمہارا تعاقب کریں گے، آپ انتظار کریں۔ میں انتظار ہی کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بات تو مکمل کر لو۔ بات مکمل اب آپ سے مکمل یہیں پہ نہیں ہوگی، وہ آپ نے اتنے دعوے سے جو کال کر کے مجھ سے بات پوچھی ہے تو آپ ذرا بتاؤ نا، اپنی حیثیت بتاؤ ویسے یار میں اس حساب سے جواب ویسے چمن زمان صاحب وہ کسی نے آپ کو یہ تو نہیں پڑھایا کہ میں نہ مانوں؟ آپ کس کے شاگرد رہے ہیں کہ میں نہ مانوں؟ یہ ایک نیا سوال ہے، یہ بھی جواب دیتا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج جتنے سوال کیے آپ نے وہ سارے جواب دو۔ آپ نے خاک جواب مجھے دینے ہیں، وہ پہلے آپ لے کے بیٹھے ہیں، وہ آپ نے مجھے سے پہلے یہ پوچھا آپ حق کیسے رکھتے ہیں، آپ کا انداز یہ تھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ مجھے تو وہی لگتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی پڑوسی جو ہے نا وہ نہ مانوں والا ہی مجھے لگتا ہے۔ اس کا بھی جواب میں دے دیتا ہوں، لیکن تو یار خاک تم نے جواب دینا ہے، خاک ترتیب وار جواب دینا ہے۔ پہلا سوال
سوال یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، چونکہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے. جواب لے لو نا یار، جواب کے بغیر کیوں فون بند کر رہے ہو؟ نہیں میں جواب انشاءاللہ آپ کو دوں گا، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پر سوال سے سوال ہوتے جا رہے ہیں نا، سوال پر سوال ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور اس کے اندر بولیں کہ فلاں نے ایک میرے سے سوال کیا، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، اتنے سوال کیے اور اس کا یہ جواب ہے، بات ختم ہو جائے گی. تو وہ ابھی کال پہ بات ہو رہی ہے تو سیدھے سیدھے جواب دے دیتا ہوں میں. ابھی ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا، اتنا تکلف کروں گا، پھر آپ ویڈیو میں وہ کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کر دوں گا، میں چاہ رہا ہوں نا، میں آپ کو کر دوں گا، یہ کام میں کر دوں گا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں. جواب میں آپ کو دے دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ آپ کو کس نے اتنا حق دیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کال کر کے اتنا دھونس ڈال کے اور پوچھ رہے ہیں تو بتا بھائی تو نے کیا کیا. میں نے ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کوئی کسی سے سروکار نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا. ویسے تو میں آئینہ دکھانے کے لیے میں نے یہ فون کیا ہے کہ تمہاری اس وقت غیرت کتنی بیدار تھی، کتنی بیدار تھی. آئیں اصل بات کی طرف. اب کس بات کی طرف آپ نے آنا ہے؟ وہی جو آپ نے پہلا سوال کیا، میں اسی پہ ابھی اٹکا ہوں. یار کیا خاک تم نے جواب دینا ہے. نہیں میں نے جواب کیوں نہیں دینا بھائی، تمہاری تحریر یقین جانے نا، یقین جانے ہمارے جامعہ کے اندر جو فارسی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، انہوں نے جو عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر تم نے بات کی ہے نا، یقین جانے انہوں نے پڑھا ہے اور وہ ابھی تک تو وہ ہنس ہی رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ عصمت کی اصطلاحی تعریف، ابھی میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ کو عصمت کی اصطلاحی تعریف جو کہ اہل سنت کے نزدیک ہے وہ کیا ہے، آپ کو شاید ابھی بھی پتہ نہ چلے کہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی علیہ الرحمہ نے عصمت کی تعریف کیا کی ہے. میں اس کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں. اور خاک آتے ہو یار، تم نے خاک آنا ہے. تم نے 282 صفحے پہ 282 پیجز پہ تم نے فتویٰ لکھ دی ہے اور اس کے اندر تم نے عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی بات کی ہے کہ نہیں کی؟ اچھا کی ہے. تو پھر ابھی بتاؤ نا اہل سنت کا اس میں کیا نظریہ ہے، اہل سنت کے نزدیک کیا تعریف ہے عصمت کی؟ اتنے سوالات ہیں تو میں جواب آتے ہیں نا وہاں سے. ہاں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ پریشان نہ ہوں، فون پہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوں، آپ ٹھنڈا سانس لیں، ٹھنڈا پانی آپ یوز کریں، ٹھنڈا پانی استعمال کریں. اس کے بعد آپ ایک اچھے سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور سارے جو میرے آپ سے کویسچن ہیں ان کے آپ مجھے جواب دے دیں، بس بات ختم ہو جائے گی. آپ جس منصب کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں نا، آپ اس منصب تک تو مجھے تو نہیں لگتا جس طرح کہ آپ شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں نا وہ پہنچ جائیں. اب میں عرض کروں یا ابھی تمہیں عرض کرنا ہے؟ چلے جا رہے ہو ابھی تو تم دے سکتے نہیں، تیاری کر لینا، اچھی طرح تیاری کر لینا، اچھی طرح تیاری کر لینا، محقق زمان اچھی طرح تحقیق کر لینا. ویسے میں آپ کو محقق تو نہیں کہتا، میں آپ کو محقق کہتا ہوں، محقق آپ نہیں ہیں، آپ محقق ہیں کہ آپ کی تحقیق کی گئی ہے کہ آپ جاہل مطلق ہیں، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے. عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں، عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں. بالکل بتاؤں گا. علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی علیہ الرحمہ کے نزدیک جو انہوں نے لکھی ہے عصمت کی اصطلاحی تعریف مجھے ابھی بتا دیں. ابھی کسی بچے کو بولیں کہ وہ فوراً وہ کتاب پکڑے آپ کی 282 پیجز والی، اس کو بولیں جلدی پکڑ کے لیا، میں پھنس گیا ہوں مجھے نکالو. صفحہ تو یاد ہوگا نا کہ جس صفحے پہ لکھی تھی عصمت کی تعریف، کہاں لکھی تھی، صفحہ یاد ہے؟ بچے کو بولو کہ جلدی وہ پیج نکالو، میں پھنس گیا ہوں مجھے نکالو. یاد نہیں ہے، آپ تھوڑا سا یہ وضاحت فرما کے نا، آپ نے جو اتنے حاکمانہ انداز میں پوری دنیا حاکم جیسے پھڑکے مارتا تھا نا، جیسے پھڑکے مارتا تھا، جیسے پھڑکے مارتا. او بیٹا او کاکا کو بات کرنے والی کر یار. میں حضرت کنز العلماء حضور بحر العلوم خنجر اعلی حضرت شیر رضا وارث علوم اعلی حضرت قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ادنا سا خادم ہوں. میں آپ سے پونا گھنٹہ ہو گیا بات کر رہا ہوں، آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے. محقق زمان بزام خیش مفتی زمان، محقق زمان، محقق نہیں کہتا آپ کو، محقق جن کی تحقیق کی ہے. آپ کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا جی. اب میں عرض کروں، اب خاص تم نے عرض کرنا یار کوئی بات کرنے والی. ویسے اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم اتنی دفعہ جو کہہ رہے ہو نا کہ میں عرض کروں، مجھے شرم آ رہی ہے. یقین جانے آپ کی ابھی تک تو تحریر ہی آئی ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک بولو نہیں تب تک تو پتہ نہیں چلتا کہ یوسف ہے یا یوسف ہے. تو آپ اب بول رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. وہ تحریر آپ کی جو پڑھتا تھا وہ تو حیران ہوتا ہے، اتنی تحقیق اس غریب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کاپی پیسٹ کرتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے.
اس کو جو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میں نے پہلے بولا کہ جتنی تمہاری عمر ہے ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے. یہ تو آپ نے دوسری بار کہہ دیا جتنی میری عمر ہے اس پہ آتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو بتانا پڑے او گا. یار کیا بتانا ہے تم نے، خاک بتانا ہے. میں نے جو آپ سے پوچھی ہے مجھے اس کا جواب دے دیں، بات ختم. مجھے یہ بتاؤ تم نے عصمت، کیا کیا؟ عصمت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عصمت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ بالکل آؤں گا. عصمت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ بالکل میں بتاؤں گا. آپ ٹینشن خاک نہ بتاؤ لیجیے. گے، خاک بتاؤ گے، کب بتاؤ گے؟ میں تو کال کر رہا ہوں نا، بالکل بھی بتاؤں گا. تو بتاؤ نا. بتاؤں گا. ابھی تک بچہ کتاب لے کے نہیں آیا. میں کال نہیں کاٹوں گا. وہ بچہ کتاب نہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ کا بیلنس چونکہ حکومت کا ہے نا، آپ کے حکومت کے لوٹے کے اندر آپ کا ہاتھ ڈالا ہوا ہے، آپ وہیں سے نکال رہے ہیں، آپ نے مانا بھی ہے. تو مجھے پتہ ہے وہ جامعہ کے وہ خرچے سے چلتا ہے کام. اب یہ تو کوئی اس میں امتیاز نہیں کرنا کہ یہ جامعہ کا خرچ ہے، اس میں اپنی ذاتی تصرف میں نہیں لا سکتا. وہ تو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آنے دو. اصل بات کی طرف کتاب آ گئی ہے، بچہ کتاب لے آئے. بالکل کتاب کو کی ٹینشن آپ کو لینے کی کیا ضرورت؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے عصمت کی اصطلاحی تعریف پوچھی ہے، آپ نے اس میں کئی سوالات ہو گئے نا میرے بھائی، آپ کے کئی سوالات ہو گئے نا کنز العلماء کے پٹھو. او یار چمن زمان یقین جان میں نے شرم آن لگ پئی. او چمن زمان یقین جان میں نے شرم آن لگ پئی کہ ہن تیرے نال میں مزید گل کراں تے میں خود نو شرم آن لگ پئی. کتنے میں اس تے سوال کیتے ہیں، ایک سوال دا جواب نہیں دیتا جناب نے. میں بالکل میں آ رہا ہوں، میں سوال کی او خاک آ رہا ہے یار. ابھی آرام کرو، ابھی آرام کرنے کا وقت ہے، ابھی آرام کریں، ابھی آرام کا وقت ہے. صبح اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، آپ کا کچھ دماغ ٹکانے آئے گا تو اس کے بعد پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ آپ کو اپنے اس مشن میں، جس مشن میں آپ لگے ہوئے ہیں نا، اللہ اس مشن میں آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال کا جواب تو لے لینا. خاک یار سوال کا تم نے جواب دینا ہے مجھے. سوال کا جواب لے لینا چاہیے. کیوں جا رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ نہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. چمن زمان ہم بھگانے والے ہیں. محقق زمان بزام خیش مفتی زمان ہم بھگانے والے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک سوال کا جواب نہیں مل رہا. چمن زمان صاحب یہ میرے ساتھ بچے بیٹھے ہیں یار. یقین جانے یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، فارسی کلاس کے، کریمہ کے نام حق پڑھنے والے ہیں، گلستان سعدی پڑھنے والے ہیں. یہ ہنس رہے ہیں، یقین جانے یہ آپ کی گفتگو سے ہنس رہے ہیں.